جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو پہلے بھی بزرگوں کے ساتھ رابطے میں تھا، ایک عرصہ ہو گیا ہے طریقت اور روحانیت کی میدان میں، لیکن پیاس نہیں بجھی تھی۔ ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ بات اس سے آگے ہے، بات اس سے آگے ہے۔ جو کچھ ہم خانقاہوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، ہم سبق اسباق کرتے ہیں، ہم سلوک کی منزل کرتے ہیں، سلوک کی منزل اپنے مرشد ہمیں کرواتے ہیں، چاروں سلاسل الحمدللہ کیے ہیں، اور تقریباً 30-35 سال سے میں اس میں ہوں، اس لائن میں، طریقت میں، لیکن پیاس بجھی نہیں تھی۔ دل میں یہ تھا کہ نہیں، بات اس سے بھی آگے ہے۔ اور جب کوئی یہ بات کہتا عالم دین سٹیج پہ کہ جی ہم تو مدرسے والے ہیں، ہم تو شیخ القرآن ہیں اور سیاست سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، تو میرا دل بیٹھ جاتا تھا۔ میں کہتا تھا اس نے کیا کہہ دیا ہے، یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ سیاست تو ہے ہی علماء کے لیے، بے شک سیاست تو ہے ہی علماء کے لیے، کیونکہ سیاست کے لیے علم چاہیے، اور وہ بھی دین کا علم چاہیے، پہلے قرآن اور حدیث کا علم چاہیے۔ علم پہلے ضروری ہے، اور علم جو جاہل ہے وہ بھی سیاست کر سکتا ہے۔ یہی ہمارا المیہ ہے کہ آج ہماری جو سیاست ہے وہ جاہلوں کے ہاتھ میں ہے۔ جنہوں نے سیاست کرنی تھی وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے درانی صاحب کے خطاب سنا تو وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے، تو میں نے یہ سنا، یا اللہ شکر ہے تیرا، میری بات کنفرم کر دی ہے۔ درانی صاحب نے بھی، وہ بھی بالکل یہی الفاظ تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ جو علماء کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے سروکار نہیں ہے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ تو علم والے نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو یہ بات جو ہے، کیونکہ آپ طریقت میں آتے ہو، یا آپ ذکر اذکار کرتے ہو، یا آپ مرشد کامل کے پاس جاتے ہو، تو آپ یہ چاہتے ہو کہ جو سوچ مرشد والی ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ جس رنگ میں، یعنی رنگ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میرا مرشد رنگا ہوا ہے، میں بھی اسی رنگ میں رنگا جاؤں۔ مرید اس لیے ہوتا ہے، اور وہ سوچ مجھے مل جائے جو اخروی اور اللہ والی سوچ ہے، رسول اللہ والی سوچ ہے، وہ مجھے نصیب ہے۔ جب وہ سوچ مل جاتی ہے تو بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس کے حصول کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، مرشد سے رابطے میں رہتے ہیں، مرشد کی توجہ حاصل کرتے ہیں، ان کے دل میں اتر جاتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آپ کو محبت بھی دیتے ہیں، اور آپ کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں نظروں سے۔ جب آپ بن جاتے ہو تو پھر اگلا مرحلہ تو جہاد ہے۔ ذکر لینا، مرید ہونا ایک بات ہے، اور اس پہ قائم ہو جانا دوسری بات ہے۔ ذکر پہ یا مرید یعنی استقامت پکڑ لیتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، یہ ہے ذکر پہ قائم ہونا۔ اگلی منزل جو ہے وہ ہے جہاد کرنا اور باہر نکل آنا کلمہ حق کے لیے، کہ جو کہ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے یہ مشن دیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور پہلے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اس راستے میں آنا پڑتا ہے کہ آپ کو طریقت میں آنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی باطنی صفائی کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنے نفس کو سدھارنا پڑتا ہے، اور جب اندر کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں تو پھر آپ کو نورانی سوچ مل جاتی ہے، تو پھر اگلی بات پھر شروع ہوتی ہے کہ آپ اخلاص کے اس منزل پہ فائز ہو جاتے ہو جہاں پہ آپ جہاد کے قابل ہو جاتے ہو۔ جو بندہ مخلص نہیں ہے وہ جہاد کے قابل نہیں ہے، یہ بات پلے باندھ لے۔ انبیاء پیدائشی مخلص ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں، ہم ذکر اذکار سے، مرشد کی صحبت میں آ کر ان کی توجہات سے ہم یہ چیز حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے ایثار اور پھر مخلص ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 سٹیجز ہے، انصاف ہے، ایثار ہے، پھر اخلاص ہے۔ جب اخلاص پہ آدمی پہنچتا ہے
تو پھر وہ نہ جھکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ گھبراتا ہے، بلکہ وہ ٹکرا جاتا ہے، وہ پہاڑوں کے ساتھ بھی ٹکرا جاتا ہے، وہ بڑی سی بڑی مخالفت قبول کر لیتا ہے اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، کیونکہ یہ بن گیا ہے، اس کو بھٹی میں بنایا گیا ہے، یہ اب تلوار ہے، دو دھاری تلوار ہے، اب یہ تیز تلوار ہے، تلوار کا اس وقت کام نہیں ہے کہ اس کو نیام میں ڈال کے دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جائے، یہ کام تلوار کا نہیں ہے، تلوار کا کام ہے باہر کام کرنا اور اللہ رسول کے دشمنوں کو، بدی کی قوتوں کو، طاغوتی قوتوں کو اس تلوار سے تیز کر دینا، یہ کام ہے۔ تو جو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اخلاص کے بعد پھر ہمارا کام ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہمیں ہمارے قائد نے دیا ہے، حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اخلاص کا کامل نمونہ تھے، کامل نمونہ تھے، آپ اس منزل پہ فائز تھے کہ جہاں پہ اس دور میں جو کچھ آپ کو سمجھ آ رہا تھا کوئی اور نہیں سمجھ پا رہا تھا، یہ سمجھ آپ کو ہی ملی، یہ سوچ آپ کو ہی ملی، اور آپ نے اسی اخلاص کے بلبوتے پہ آپ نے ٹکر لی وقت کے حکمرانوں کے ساتھ، طاغوتی قوتوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ اور غنڈوں کے ساتھ، اور جو دنیا کفر ہے اس کے ساتھ آپ نے ٹکر لی، کیونکہ آپ نے اخلاص آپ کو مجبور کر رہا تھا۔ تو ہم کس کے فالوور ہیں؟ ہم خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور میں ہم آپ کے مرید بھی ہیں اور آپ جان نثار کرنے والے ہیں، آپ ہمارے محبوب قائد ہیں، اور اس کے بعد آپ کے بیٹے جو اس وقت جیل میں ہیں، ہم ان کو اپنی محبتیں بھی پیش کرتے ہیں، اور ہمیں بڑا دکھ ہے کہ آپ جیل میں، ہم باہر ہیں، کاش جب تک وہ جیل میں ہوتے ہم بھی جیل میں ہوتے، ہمیں باہر کیا خوشی ہے، باہر ہونے کا کیا فائدہ ہے جب ہمارا قائد اندر ہے۔ اس لیے ہماری اس تمام محبتیں، ہمارے جذبے آپ کے لیے وقف ہیں، ہم انشاءاللہ جان بھی قربان کریں گے آپ کے لیے۔ میں آپ سے یہی بات چاہتا ہوں، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے یزیدی سوچ، ایک ہے حسینی سوچ۔ حسینی سوچ کے وارث یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، حسینی سوچ کے وارث خادم حسین، امام حسین کے خادم حسین، جو اس دور میں جنہوں نے یزیدوں نے ٹکر لی ہے، یزیدوں سے ایک نہیں، وہ ایک یزید تھا، یہاں پہ سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں یزید ہیں جن سے اس مرد مجاہد نے ٹکر لی، ایک ملک کے اندر اور پھر ملک کے باہر، ہر طرف یزیدیت کا دور ہے، اور آپ نے ٹکر لی، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ یزید کو کسی صورت میں پسند کرتے ہیں؟ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ ہم کس کو پسند کرتے ہیں؟ ہمارے قائد اور امام کون ہیں؟ امام حسین۔ ہم حسینی سوچ کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، ہم اس سوچ کے وارث بھی ہیں، ہم اس سوچ کے لیے عملی طور پہ میدان میں ہیں، ہم نے وہ نقشہ پیش کیا ہے فیض آباد میں بھی، اور پھر یہ جو ماضی قریب میں دھرنا ہے اس میں بھی ہم نے سب کچھ پیش کیا ہے۔ ہمارے شہید ہونے والے بچے کے یہ والدین بیٹھے، کتنے ہمارے بچے شہید ہیں، ان یزیدوں نے کبھی ایک دفعہ بھی ان بچوں کو نام لیا؟ پولیس کا تو یاد کرتے ہیں کہ زخمی ہو گئی، اتنے پولیس والے جو ہے شہید ہوئے، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی نہیں پولیس والا شہید ہوا، اگر ہوا ہے تو وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، اور آپ کی گھٹیا اور گندی سوچ کی وجہ سے اس کو یہ دن دیکھنا پڑا، اس لیے وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، وہ اس ملک کا بیٹا ہے، اور جو ہمارے تحریک والے شہید ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں تو آپ کے بھی بچے ہیں۔ اگر آپ اس ملک کے حکمران اور ہمارے مائی باپ بنے بیٹھے ہو تو آپ کا بھی کام ہے یہ بات کہنا کہ ہمیں افسوس ہے، کہ ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے بچے شہید ہوئے۔ کبھی ان کے حق میں تم نے کبھی ایک کلمہ بھی نہیں تم نے کہا، کلمہ خیر کبھی بھی نہیں کہا، ان کو تو کبھی آپ نے ایکنالج ہی نہیں کیا، اس راستے میں ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستوں، آپ کو عہد کرنا ہوگا، اگر آپ حسینی ہیں، خاص طور پہ میں مخاطب ہوں علماء سے جو یہاں بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے علماء کو کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ تحریک کے ساتھ ان کے وابستگی کس لیول کی ہے۔ میں تھوڑی اشارے میں بات کر رہا ہوں،
سمجھنے کی کوشش کریں. تقریروں سے اسلام نہیں آتا, تقریروں سے پاکستان نہیں بدلتا. اگر تقریر سے بدلتا تو کشمیر جو ہے عمران خان کی تقریر کے بعد کشمیر فتح ہو چکا ہوتا. تقریروں سے کام نہیں ہوتا, کام عمل سے ہوتا ہے. علماء ہراول دستہ ہے. تحریک لبیک پاکستان کی روح علماء پاکستان ہے. تمام علماء, یہ تحریک ان کی ہے. لیکن یہ دیکھیں, میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کتنے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پس پردہ کام کریں گے, ہم سامنے نہیں آتے ہیں, لیکن ہم ہیں تحریک کے ساتھ. اسے کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی شاہ صاحب اس کو کیا نام دیں گے آپ کہ ویسے ہم ہیں تو تحریک کے ساتھ لیکن سامنے نہیں آتے. کیوں نہیں آتے بھائی خود ہی بتاتے ہو لوگوں کو کونو مصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا تو کہو کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحریک یہ لوگ جھوٹے ہیں یا غلط ہیں یا باطل نظریہ ہے. جب کہتے ہو کہ یہ سچے ہیں, یہ حق پہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں, تو پھر پیچھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ایمان کدھر ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے وہ کدھر گئی ہے؟ تو یہ تو جھوٹ ہو گیا, یہ تو منافقت ہو گئی. اس لیے میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آنا ہے تو باوری فرمایا کرتے کہ کھل کے آؤ, نعرہ لگا کے آؤ. میں چکوال میں بیٹھا تھا, میں بتاتا ہوں تو امون آبی ساتھ آپ تشریف فرما تھے, تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا ضمنی الیکشن ہو رہے تھے, وہ کہنے لگا حضور, ایک بندے نے اس کو پیش کیا کہ یہ جی نون لیگ کا ہے اور بڑا زبردست آدمی ہے جی, یہ پنڈ کا چودھری ہے, سب نمبردار ہے اور اس کے 200 کے 300 ووٹ ہیں. اس نے کہا ہے کہ میں رضوی صاحب سے ملاؤ اور میں اندر سے ووٹ جو آپ کو دوں گا, باہر سے میری مجبوریاں ہیں. آپ لوگ جب اس نے بتایا, میں ساتھ بیٹھا تھا, ایسے بیٹھتے تھے جیسے آپ سنتے رہے, اس کی طرف دیکھا, دیکھ کے فرمانے لگے کہ ہمیں آپ کی ووٹوں کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ووٹ آپ اپنے پاس رکھیں. اگر ہمیں جو ووٹ دے تو وہ گج وج کے نعرہ لگائے لبیک یا رسول اللہ,